نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ذی الحجہ کے فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ دوبارہ آ رہا ہے۔ ان دنوں کی اسلام میں بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم انہیں عام دنوں کی طرح گزارنے کے بجائے ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ یہ دن ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اسلامی سال کے آخری مہینے کا نام ذی الحجہ ہے۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی تھی اس میں ایک سال اور کم ہونے جا رہا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو جو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کو بھی خاص فضیلت سے نوازا ہے، اور اس عشرے میں اعمال پر خاص اجر و ثواب رکھا ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو قربانی بھی کی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مالدار مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس چیز کی اہمیت اور عظمت کی واضح دلیل ہوتی ہے، جس سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ ان کے علاوہ دیگر دنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہیں، اور نہ کوئی نیک اعمال ان 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اس لیے تم خوب کثرت سے ان دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کے شروع 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت اور دن میں روزوں کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ترجمہ: کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر رات کی عبادت کی فضیلت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ عشرہ نہایت اہتمام کے ساتھ میں
گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے اور کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔